قہوے کافی میں ملا دے اور میں خوشی سے پاگل ہوئی۔ جب میں نے اسے وہ قہوہ پیتے دیکھا تو مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی، لیکن مجھے کیا خبر تھی میں اپنا دین آخرت برباد کر رہی ہوں۔ چند دنوں بعد شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی، جو 3 ہفتے تک بالکل 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا ہے وہ نمازوں میں رہتی ہے، واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہوں ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی اور اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن میں نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس کو خواب میں دیکھا کہ ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والے نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تب میں نے فوراً کالا علم کرنے والے کو بتایا۔ اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹیں کھل جائے گی اور وہ ماں بن جائے گی، اس لیے پھر سے کھانے میں سحر ملا۔ وہ عورت میری سوکن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی۔ اس نے اس پر سحر کیا تھا اور کہا کہ میرے پاس اثر سے پہلے اور میں نے اسے فون کی اور لمبی بات کی تاکہ اثر کے اذکار کا وقت نکل جائے۔ میں اس وقت اس پر گانٹیں لگاؤں گا۔ ایسے ہی ہوا۔ اس دوران اس تعبیر والی عورت کو گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں سحر مکمل ہو گیا اور سوکن دوبارہ تعبیر کے لیے اس سے رجوع نہ کر سکی۔ دوسری بار میں نے کھانے میں جادو ملایا۔ اس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کرایا اور رحم نکال دیا، لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا شوہر کی اس کی حالت پر غمگین تھا۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے کر میری جیت مکمل ہو۔ میں نے کلیگ سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگاتے تاکہ شوہر طلاق دیتے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر جادو کرا دے اور میں وہ عمل کر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں۔ ایسے ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا خوابوں کی تعبیر بتا لے۔ میں نے کہا کہ تم پر جادو ہے اور سوکن نے خود کی ایسی جگہ بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس کھڑا کوٹا تو واقعی سحر نکلا۔ یہ اس کے لیے صدمہ اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کی بھائی کو فون کیا اور کہا تیری بہن کا آفرہ ماجرا جادوگرنی ہے اور وہ مجھ پر حرام ہو گئی، 3 طلاقیں۔ اس نے سفلی جادو کی تصویریں بھی بھیجی۔ میں نے سمجھا میں جیت گئی، لیکن جام میری بیٹی کے لیے اور کلیگ کے لیے تباہی تھا۔ اب شوہر اس عورت سے طلاق دے 5 سال ہو گئے، میری بیٹی کو طلاق ہوئے نہیں اور وہ بانجھ بھی ہو گئی۔ ایسا عجیب مرض، اس کے انڈے ختم ہو گئے۔ اب وہ نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میری ساتھی کا اکلوٹا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور شدید ذہنی دباؤ کے بعد دماغی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شوہر کو خواب آتے ہیں کہ اس کا مرحوم والد ناراض ہے اور وہ قرآن کی آیاتیں پڑھتا ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا، مجھے میرے کام سے نکال دیے گئے، ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ اس کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکال گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ عبرت کا مقام جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم ہے۔ اور پھر یہ سب سے میرا لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہے۔ مجھ پر کام والی جگہ پر الزام ثابت ہوا، میں بدنام ہو گیا۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہوا اور میری طبیعت بگڑنے لگی۔ جب چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کہ دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ گیا اور پورا جسم تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص اور اسپتال میں داخل ہونے کے بعد میرے شوہر نے دوسری شادی کی اور مجھے بتایا گیا بوڑھی ماں بھولے پن کا شکار ہو کر گھر سے نکل گئی اور اب تک لاپتہ ہے۔ پولیس میں رپورٹ درج ہوئی۔ جاوید کی بیوی نے نئے صوفہ سیٹ منگوا لیے۔ بچے خوش تھے کہ ڈراؤنی دادی نہیں، اب رشید اپنے گھر میں تاج بی بی کی خدمت کرتا۔ وہ بیٹھی رہتی، کبھی کبھار پرانی باتیں یاد کر کے سناتی۔ ایک دن شام کو رشید سے کہا کہ تم نے میری جان بچائی ہے رشید، اب میں تمہیں وہ راز بتاؤں گی جو میرے اپنے خون نے بھی نہیں سننا چاہا۔ رشید نے متجس ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ہمارے گھر جاوید کے گھر کے صحن میں املی کے پرانے درخت کے بالکل نیچے ایک صندوق دفن ہے۔
تاج بی بی کی آواز سرگوشی میں تھی لیکن واضح۔ میرے شوہر جاوید کے باپ نے اس میں اپنی زندگی کی کمائی کا وہ حصہ رکھا جو اس نے جاوید کو دینا تھا۔ تب